السلام علیکم۔ دو اہم چیزیں آج، ایک تو پاکستان نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے 2025-2026 مالی سال کے لیے، اور اس میں جو سیلینٹ فیچر ہیں وہ ہیں کہ تنخواہیں زیادہ کر دی گئی ہیں سرکاری ملازمین کی 1 سے 22 گریڈ تک کی، اور ٹیکس کم کیا ہے۔ اس کے علاوہ پینشنیں بھی زیادہ کی گئی ہیں، اور ساتھ یہ کہ پراپرٹی بزنس کی چاندی ہو گئی ہے، اس پہ بہت ٹیکس انہوں نے کم کر دیا ہے۔ لیکن ایک جو بہت اہم خبر ہے، بری سمجھ لیں اچھی سمجھ لیں جیسے بھی آپ کی مرضی ہے، کہ جو ڈیجیٹل آمدن ہے اس پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ اس پہ آپ کو تفصیل سے میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا امریکہ کا۔ امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ واشنگٹن میں اور لاس اینجلس میں سچویشن خراب ہے۔ لاس اینجلس میں، واشنگٹن میں سچویشن ابھی قابو میں ہے، لیکن لاس اینجلس میں خراب ہے، اور اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں وہاں پہ مقدمہ کر دیا گیا ہے صدر ٹرمپ کے خلاف، اور صدر ٹرمپ نے بھی ٹینکس اور توپیں تیار کر لی ہیں۔ وہ اس پہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آئین شکنی کا مقدمہ جو ٹرمپ پہ ہوا وہ کیسے ہے۔ تو پہلے ہم امریکہ کے ایشو پہ بات کر لیں، وہ کیونکہ مختصر ہے، میں اس پہ پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ میں جو پچھلے 4 دن سے ہنگامے جاری ہیں، جہاں پہ امیگریشن جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان پہ چھاپا مارا تھا وفاقی ادارے نے، آئس نے، اور اس کے بعد وہاں جنگ شروع ہو گئی، اور پولیس نے کوشش کی ان کو روکنے کی لیکن قابو نہیں پا سکی۔ تو اسی دوران صدر ٹرمپ نے نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا، جو تقریباً نیم فوجی دستے ہوتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی طرح نیم فوجی دستے نہیں ہیں، پیراملٹری نہیں ہیں، جیسے رینجرز ہے یا ایف سی ہے پاکستان میں، جو بارڈر پہ بھی حفاظت کرتی ہے، اور سویلین حکومت کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بھی وہ آتی ہے ملک کے اندر۔ وہ تھوڑا سا اس کا درجہ یا اس کے اختیارات زیادہ ہیں ہماری پیراملٹری فورسز سے، وہ تقریباً فوج ہی ہوتی ہے، اور بلکہ فوج کا حصہ ہوتی ہے۔ تو وہ اس کو طلب کیا، لیکن اس میں قانونی پوزیشن یہ تھی کہ گورنر سے انہیں مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد گورنر کے کہنے پہ وہ جو ہے وہ اس کو تعینات کیا جانا تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، جس کو ڈکٹیٹوریل کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے وہ نیشنل گارڈ وہاں پہ تعینات کر دیے۔ پہلے 700 کیے تھے، اب وہ 2000 مزید بھجوا دیے ہیں، اور ان نیشنل گارڈز کے لیے وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے، ان کے فنڈز ریلیز نہیں کیے فیڈرل گورنمنٹ نے، اور اس کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ وہ ریاستی حکومت کرے، لیکن ریاستی حکومت کہہ رہی کہ ہم نے تو طلب ہی نہیں کیے تھے، ہماری پولیس تو اس قابل تھی کہ وہ ان ہنگاموں پر قابو پا سکتی۔ اس میں ٹرمپ کی سازش ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی پر تیل ڈالے، لیکن ٹرمپ نے اس کا جواب اس طرح سے دیا ہے کہ اس نے یو ایس آرمی کے ایکٹیو مرین، جو لڑاکا فوج جسے آپ کہیں، جو دوسرے ملکوں میں لڑنے کے لیے بھیجی جاتی ہے، اس کا امریکہ کے اندر آج تک تاریخ میں کبھی کوئی کام نہیں رہا۔ وہ کبھی بھی عوام کے خلاف ہتھیار اٹھا کے سڑکوں پہ نہیں آتی۔ اس میں اس کے 700 ٹروپس کو تعینات کر دیا ہے کیلیفورنیا میں، خاص طور پہ لاس اینجلس میں، اور دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی میں 100 ٹینکس امریکی جو ٹینکس ہیں ان کو بھی ٹرین پہ اس وقت ٹرین پہ ہائی الرٹ میں ہیں، وہ واشنگٹن ڈی سی پہنچ چکے ہیں، اور کسی بھی وقت ان کو بھی تعینات کر دیا جائے گا۔ ان ٹینکس کے بارے میں بار بار فوٹیج چل رہے ہیں، آپ نے شاید مین اسٹریم میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی وہاں کے امریکہ میں اس کو کور کیا جا رہا ہے، اور اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈکٹیٹوریل جو اس کی عادتیں ہیں، آمرانہ عادتیں ہیں، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک آمریت کے راستے پہ ہے، اور وہ فوج کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے مارشل لا ڈکٹیٹرز کرتے ہیں، اور بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی آئین کے۔ اور اسی لیے جو گورنر ہے کیلیفورنیا کے، گیوین نیوسم، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے آئین شکنی کا، انلیگل ایکٹیویٹی کا، اور غیر امورل اختیارات کے استعمال کا، اور اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ جو ایکٹ ہے 1878 کا، اس کی خلاف ورزی کی ہے اس کے امریکی آئین کی، اور یہ نہیں کر سکتے بغیر گورنر کی مرضی کے، بغیر گورنر سے کوآرڈینیٹ کیے۔ تو اپنے ہاتھ میں اختیارات لینا یہ آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ٹرمپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اگر کیلیفورنیا میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کی کسی بھی ریاست میں، کسی بھی صوبے میں یہی اقدام لے سکتا ہے جس سے لوگ ڈر رہے ہیں وہاں پہ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مقبولیت بھی نیچے چلے گی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 23 اسٹیٹس ہیں امریکہ کی، اس میں جو گورنر ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ہیں، اور ان میں سے 22 نے جو
خط لکھا ہے ٹرمپ کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ اور اس 23 میں سے 22 گورنر جو ڈیموکریٹس کے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے، اور دوسری جو 27 ریاستیں ہیں، کیونکہ 50 ٹوٹل ریاستیں ہیں امریکہ کی، اس میں سے 27 جو ہیں وہ ریپبلکنز کی ہیں، وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک قسم کی تقسیم ہو چکی ہے امریکہ میں، ہاف اینڈ ہاف، تقریباً ہاف اینڈ ہاف، اور اس میں جو ریڈ اسٹیٹس ہیں وہ ریپبلکنز ہیں اور جو بلو اسٹیٹس ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ لڑائی اب قانونی، سیاسی اور سڑکوں پہ بھی لڑی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، جو کہ پہلا ٹاپک ہے بیسیکلی، وہ ہے بجٹ آج پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب نے یہ بجٹ پیش کیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت کی روشنی میں، کابینہ کی ہدایت کی روشنی میں، اس ہائیبرڈ نظام کی روشنی میں یہ بجٹ بنایا گیا ہے، جس کے سیلنٹ فیچرز میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں اور پینشن بڑھا دی گئی ہے، ٹیکس کم کیا ہے کچھ لو ٹیکس پیڈ لوگوں پہ، اور سب سے جو زیادہ بڑا انسینٹیو دیا گیا ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز کو دیا گیا ہے، پراپرٹی کے بزنس پہ ٹیکس میں بہت چھوٹ دی گئی ہے، گاڑیاں، چھوٹی گاڑیاں مہنگی کر دی ہو جائیں گی کیونکہ ان پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، اور ڈیجیٹل آمدن پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ میں اس پہ آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، پہلے آپ کو ایک جو بہتر سی چیزیں ہیں وہ پہلے بتا دیں، جو بوجھ بڑھا ہے عام آدمی پہ اور بہت سارے لوگوں پہ، مڈل کلاس پہ، اور ڈیجیٹل کے زیادہ جو لوگ ہیں، اور ظاہر ہے اس میں نوجوان نسل بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر ٹیکس کا کتنا بوجھ پڑے گا اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ جو تنخواہ پہ آپ کو میں کروں کہ تمام جو سلیبز ہیں انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کی گئی ہے، اور جو ہمارے پاس اس وقت تک ڈیٹیلز آئی ہیں اس کے مطابق جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ جن کی ہوتی ہے، اس پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی، آدھا کر دیا گیا ہے، تو ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک جن کی سالانہ آمدن ہے، مطلب منتھلی جو 50,000 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے تک جن کی انکم ہے، ان پہ ٹیکس 5% سے کم ہو کے 2.5% ہو گیا۔ 12 لاکھ آمدنی سالانہ جو تنخواہ لیتے ہیں ان پہ ٹیکس کی رقم کو 30,000 سے کم کر کے 6,000 روپے کر دینے کی تجویز ہے۔ تو جن کی آمدنی 12 لاکھ 1 لاکھ روپیہ پر منتھ سیلری تھی جن کی، ان کو 30,000 روپیہ دینا پڑتا تھا، ان کو اب صرف 6,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ تو اچھا ریلیف ہے یہ۔ اور جو 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں پورے سال میں، ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کے بجائے 11% کر دی گئی۔ پہلے وہ 15% دیتے تھے، اب وہ 11% ٹیکس دیں گے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے، لیکن کتنی ہے وہ میں آپ کو بڑی مذاقہ خیز ہے لیکن آپ سے شیئر تو کرنی پڑے گی۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کر دی گئی ہے، 2% کمی کی گئی ہے اس میں، جن کی سالانہ آمدن 22 لاکھ سے لے کے 32 لاکھ روپے تک بنتی تھی۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں ایک اور مذاقہ خیز جس کو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جن کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، جس میں میرے جیسے لوگ بھی ہیں، ان پر ایک سرچارج عائد کیا گیا تھا انکم ٹیکس کے علاوہ۔ انکم ٹیکس انہیں دینا ہی پڑے گا 30 سے 35%، اس کے علاوہ سرچارج عائد کیا گیا تھا 10%، جس میں انہوں نے حاتم طائی کی قبر کو لات مارتے ہوئے 1% کمی کی۔ تو اور یہ اس کے پیچھے احسان کیا ہے کہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس ملک سے، جو پڑھے لکھے لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا کو سمجھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، یا جن کی آمدنی جو اچھی جابز کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور وہ باہر جا رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے 1% کمی ان کے ٹیکس میں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو سپر ٹیکس تھا کارپوریٹ سیکٹر پہ، اس میں بہت بڑی کمی کی گئی ہے، اور لیکن ظاہر ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، عام آدمی اگر سنگولر ہیں آپ اور یہاں پہ تنخواہ پرائیویٹ سیکٹر میں لیتے ہیں تو آپ کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، نہ آپ کو کوئی فیسلٹی یہ ملک دیتا ہے، اور یہ ملک چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جتنے پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگ ہیں
ان کو یہ ملک نہیں رکھنا چاہتا. یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ برین ڈرین کو روکنے کے لیے 1% آپ نے جو اس کے اوپر احسان کیا وہ بھی نہ کرتے تو کیا ہو جاتا. خیر اس پہ میں مزید بات کروں گا. ابھی میں تھوڑی سی اور تفصیلات آپ کو بتا دوں کہ ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے شعبے میں جو تاریخی ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک قرض ہے اور اسی لیے پچھلے سال اس پہ تھوڑا سا ٹیکس بڑھایا گیا تھا. لیکن ظاہر ہے اس ملک کو اور اس ملک کی حکومت کو, اس ملک کی رولنگ ایلیٹ کو پراپرٹی ڈیلرز نے گھیرا ہوا ہے. پراپرٹی ڈیلرز چلاتے ہیں اس ملک کو, وہی رولنگ ایلیٹ ہے اس ملک کی, اس لیے ان کو تو ٹیکس ریلیف دینا تھا تو وہ دیا گیا ہے. اور وہ کتنا ہے, 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے. 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو 1 کروڑ روپیہ سالانہ اگر کماتے ہیں تو 1% کی رعایت. پراپرٹی والوں کو کالا دھن سفید ہوتا ہے جس میں, اور پلاٹ لے کے لوگ ڈمپ کر دیتے ہیں. غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں رہتی, ان کی قیمتیں اتنی اوپر چلی جاتی ہیں. مڈل کلاس پلاٹ خرید کے گھر نہیں بنا سکتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کو, کیونکہ حکومت نے انہی کو نوازنا ہے, پراپرٹی ڈیلروں کو نوازنا ہے. وہ چاہے سرکاری ادارے کے پراپرٹی ڈیلرز ہوں یا نجی شعبے کے پراپرٹی ڈیلرز ہوں, ان کو نوازا گیا ہے خوب. 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم, اور اسلام آباد میں اسٹیمپ ڈیوٹی 1% کر کے انہوں نے 1% کر دی ہے جو پہلے زیادہ تھی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو مزید ذرا تفصیلات بتا دوں. کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بجٹ میں جو ریلیف دیا گیا ہے, سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدنی پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کا فیصلہ. جس کمپنی کی کارپوریٹ سیکٹر میں آمدن 20 کروڑ سے 50 کروڑ روپے تک تھی سالانہ, اس پہ سپر ٹیکس میں 0.5% آدھا فیصد کمی کی گئی ہے. کیا وہ اس کا فائدہ اپنے امپلائز کو پہنچائیں گے, ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے, حکومت کروائے گی؟ آئی ڈونٹ نو, حکومت جانے گی. جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ کی ٹیکس میں شرح میں کمی ہوگی. ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا. یہ دوسرا ریلیف ہے ان کو. دوسری سلیب میں 3.5% سے کم کر کے 2% کر دیا گیا, یہ بھی ریل اسٹیٹ میں جائیداد میں. تیسرے سلیب میں جائیدادی کے 3% سے کم کر کے 1.5% کر دیا گیا, وہاں بھی انہیں ہیوج ریلیف ہے. کمرشل جائیدادوں, پلاٹس اور گھروں میں ٹرانسفر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم. گزشتہ بجٹ میں 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو اب وہ ختم کر دی گئی. دیکھتے ہیں پراپرٹی کا بزنس چلے گا اور چلنا بھی چاہیے. 10 مرلے تک کے گھروں اور 2000 مربع فٹ کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ کا اعلان, اور حکومت کا مارگیج فائنانسنگ کو فروغ دینے کا فیصلہ. لیکن اس پہ انٹرسٹ ریٹ کتنا بنے گا؟ ایک اگر گھر بنانے کے لیے بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو کتنا فیصد اس پہ سود دینا پڑے گا؟ کتنے سالوں تک وہ چمڑی آپ کی ادھیڑیں گے بینک والے, جن کو یہاں پہ کوئی اسٹیٹ بینک کا نہ ہی نظام کام کرتا ہے نہ ہی حکومت کا نظام کرتا ہے. بینکوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے, وہ اپنے لوگوں کو جس طرح مرضی الٹی چھری سے ان کی کھال اتاریں, سیدھی چھری سے اتاریں, حکومت کو یا اسٹیٹ بینک کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹیٹ بینک کے بابوؤں کی اور پرائیویٹ بینکس کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کو کروڑوں اربوں روپے کی سیلریز ملتی ہے, فیسلٹیز ملتی ہیں, ساتھ ان کے پیکیجز ہوتے ہیں. اس کو نہیں حکومت دیکھ رہی. لیکن عام چھوٹے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ اگر آپ اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو اس میں بھی ٹیکس لگتا ہے. وہ اپنے بینک کا اکاؤنٹ اگر اے ٹی ایم مشین ایک سے اویلیبل نہ ہو, دوسرے بینک کی اے ٹی ایم میں چلے جائیں تو تب بھی ان کو ایکسٹرا کاسٹ دینی پڑتی ہے. یہ ہے وہ مرچنٹ آف وینس جیسے پالیسیاں بنانے والے حکومت میں بیٹھے اور اسٹیٹ بینک میں بیٹھے اور پرائیویٹ بینکس کی ٹاپ مینجمنٹ, جو اس ملک کے عوام کو, مڈل کلاس کو مرچنٹ آف وینس کی طرح ان کا خون نچوڑ رہی ہے. چھوٹے سے چھوٹی آمدن پہ, چھوٹے سے چھوٹے ڈپازٹ پہ وہ مرچنٹ آف وینس کی طرح اپنا ٹیکس لینے, اپنا سود لینے پہنچ جاتے ہیں. لیکن بڑے مگرمچھوں پہ اس ملک میں ہاتھ نہیں ڈالا گیا, اس بجٹ میں بھی نہیں ڈالا گیا. اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر سٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے. اب پورے ملک سے اگر آپ نے ناجائز آمدنی ہو, بلیک منی ہو, آپ اسلام آباد میں پلاٹ خریدیں, یہاں بہت مہنگے ہیں, یہاں پراپرٹیز بھی بہت مہنگی ہیں, اس کو وائٹ کریں, 1% ڈیوٹی دیں, موج کریں. آپ بھی آپ کے بچے اسلام آباد کی سڑکوں پہ بڑی بڑی گاڑیاں دوڑائیں امیر لوگوں کے, اور یہاں پہ پیدل چلنے والوں کو کچل دیں, موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیں. ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, ان سے دیت لی جائے گی اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا, جائیں آپ باہر جا کے پھر کچھ اور کریں. یہ ہے ہمارے ملک کا نظام.
تو اس میں میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، اور 10 مرلے کے گھر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور سود کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 5% اضافہ کیا گیا ہے، ٹیکس کی شرح کی فیصد 15% بڑھا کر 20% کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آتے ہیں آن لائن ڈیجیٹل پہ۔ یہ حکومت جب ہماری فوج نے ثابت کیا اس پاک بھارت جنگ میں کہ ہمارے بچے کتنے ٹیلنٹڈ ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، الیکٹرانک وارفیئر میں، ڈیجیٹل ایج میں، اور وہ ینگسٹر ہیں، 66% اس ملک کی آبادی ینگ ہے، اور وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل اکانومی پہ ان کا بہت انحصار ہے، ای کامرس پہ بہت ان کا انحصار ہے۔ لیکن حکومت نے کیا کیا اس جنگ کے جیتنے کے بعد، جب ثابت ہو گیا کہ پاکستان اس میں بہت پوٹینشیل ہے پاکستان کے پاس کہ اس شعبے کو ہم بڑھائیں اور مزید ایکسپورٹس کریں، مزید فارن انکم اپنے لیے جنریٹ کریں، ینگ لوگ جو بیٹھ کے حکومت ان کو کوئی روزگار نہیں دے پا رہی، یہاں کا مرچنٹ آف وینس کے سیٹھ جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو بیٹھے ہیں وہ ان کو اچھی جابز نہیں دیتے، ان کو اچھا پیکیجز نہیں دیتے، اور پھر وہ اپنی محنت سے باہر کہیں کوئی جاب ڈھونڈتے ہیں آن لائن اور اس پہ کماتے ہیں، زر مبادلہ قیمتی اس ملک میں واپس لے کے آتے ہیں، اس کے بدلے انہیں روپی ملتی ہے، وہ ڈالرز یا پاؤنڈز نہیں ملتے جس میں وہ کما رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ اگر اس کا ریٹ بڑھے تو ان کو فائدہ ہو، ان کو روپیہ ہی ملتا ہے، وہ ڈالر اور پاؤنڈ حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں، اور ان پہ یہ مرچنٹ آف وینس کی حکومت ان پہ بھی ٹیکس لگا دیا۔ اب اس وقت جب آپ پراپرٹی کو، کالا دھن کرنے والے بزنس کو، کالا دھن سفید کرنے والے بزنس کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں، آپ نے ڈیجیٹل انکم، اینٹی ڈیجیٹل پالیسی ہے یہ اس حکومت کی، اینٹی ڈیجیٹل بجٹ ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے وزیر خزانہ پہ میں حیران ہوں جو خود ساری عمر اپنی جوانی دوسرے ملکوں میں نوکریاں کر کے گزار کے آئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، سنگاپور میں خود رہ چکے ہیں، ہالینڈ کی ان کے پاس شہریت ہے، انہیں بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ چلے ہو سکتا ہے ہمارے دوسری کیبنٹ ممبران کو نہ پتا ہو، ان میں زیادہ تر جاگیردار ہیں، زیادہ تر دوسرے بزنس کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے وزیر خزانہ کو نہیں پتا کہ اس ڈیجیٹل ایج پہ 66% اس ملک کی پاپولیشن جس کا انحصار ڈیجیٹل پہ ہے اور انکریزنگلی بڑھ رہا ہے، آپ ان کو انسینٹیوائز کرنے کے بجائے ان کو آپ انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ نے ان پہ ٹیکس لگا دیا، اور اس میں جتنی بھی ڈیجیٹل انکم ہوگی، ڈیجیٹل طریقے سے آپ جو کام کرتے ہیں، جتنے آن لائن بزنسز ہیں، میں نے آپ کو بتایا لوگ باہر کے لیے بہت سارے کام، لاکھوں پاکستانی بچے بچیاں دوسرے ملکوں کے لیے آن لائن بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ان کے ایڈمن کا کام کرتے ہیں، آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، پوری دنیا نے بہت سارا بزنس پاکستانی بچے بچیوں کو جو اپنے گھر میں ورک فرام ہوم کرتے ہیں، اپنا لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، اپنا انٹرنیٹ اس کے اوپر بیٹھ کے وہ 12 گھنٹے گھر سے کام کرتے ہیں، ان کی فائلیں بناتے ہیں، ان کی میٹنگ سیٹ کرتے ہیں، ایڈمن کا کام کرتے ہیں، ایچ آر کا کام کرتے ہیں، فائنانس کا کام کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کے لیے، اور اس پہ بھی اس لالچی حکومت نے ان پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ اور خیر کیا کر سکتے ہیں، ای کامرس کا پلیٹ فارم اس کا استعمال کرنے پر اشیاء پر ٹیکس لگے گا، آپ آن لائن جو آرڈرز کرتے تھے سستی چیزیں ملتی تھی، آپ ٹیموں سے کچھ منگواتے تھے، امیزون پہ تو ظاہر ہے پاکستان میں کچھ نہیں منگواتا، امیزون پہ تو پاکستان شاید خرید بھی نہیں سکتا، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی پیمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے، تو ٹیموں جو غریب آدمی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس وہاں سے چیزیں خریدتے تھے، اس حکومت نے کہا ہے کہ غریب رہے نا اس ملک میں، امیر سے امیر کر دیا، غریب کو غریب تر کر دو اور مڈل کلاس کو ختم کر دو، یہ ہے اس بجٹ کا کرکس اگر آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ڈیجیٹل جو اکانومی ہے اس کی اس حکومت نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کو کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ حکومت ڈیجیٹل اکانومی کی، ڈیجیٹل ایج کی دشمن ہے، اس کے باوجود کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے ڈیجیٹل سیکٹر نے، پاکستان کے ان بچے بچیوں نے جتنا اپنی سکل دکھائی ہے ڈیجیٹل کے کام میں، اور جتنا سکوپ، جتنا پوٹینشیل شو کیا ہے، وہ شاید حکومت کو پسند نہیں آیا، اس لیے سوچا کہ ڈیجیٹل کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے، جب پوری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فروغ دے رہی ہے، یہاں پہ اپنے کام یہاں پہ لا کے اپنے دفتر یہاں پہ انکریج کرنا چاہیے تھا، ان کو ٹیکس انسینٹیو دیتے، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دنیا میں ڈیجیٹل کام کر رہی ہیں ان کو کہ یہاں آئیں، آپ کو ٹیکس انسینٹیو دیتے ہیں، بجائے اس کے اس نے جو اپنے کام لوگ کر رہے تھے ان پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ وہ آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اگلے بینچوں پہ بیٹھتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ گریس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس ملک میں مڈل کلاس کو زندہ رہنا نہیں دینا چاہتے، آپ صرف اس ملک کی امیر کلاس کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، کیا اس ملک کی صرف ایلیٹ کلاس کے
इंटरेस्ट और उनके तिजोरियां भरने के लिए और उनको बचाने के लिए आप आके इस पार्लियामेंट में बैठते हैं, हुकूमतें करते हैं मुसलसल। क्या गरीब का इस मुल्क पे कोई हक नहीं है? क्या मिडिल क्लास का इस मुल्क पे कोई हक नहीं है? क्या तनख्वाहदार तबके का इस मुल्क पे कोई हक नहीं है? क्या उस तनख्वाहदार तबके के बच्चों का जो अपने आप को डिजिटली स्किलफुल करके डिजिटल पे कुछ काम कर रहे हैं और कुछ पैसा कमा रहे हैं अपने घरों को चलाने के लिए, आपके बिजली के दिए हुए इन्फ्लेटेड बिलों को अदा करने के लिए, बढ़ते हुए टैक्स की वजह से, पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से पेट्रोल की कीमतें अदा करने के लिए, गैस का बिल भरने के लिए, आपको उनके लिए कोई एहसास नहीं। ये हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं करना चाहती, कुचलना चाहती है सबको। कुचल दे, कुचल दे। तो और ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शन डेटा और टैक्स रिपोर्ट देना होगी। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो करप्ट एफबीआर है और जिस पे ये हुकूमत कुछ नहीं कर पाई, ना उनकी करप्शन रोकने के लिए, ना ये हुकूमत उनकी करप्शन रोकना चाहती है, उनकी ना लीकेज रोकना चाहती है, उनकी करप्शन को दवाम देने के लिए, उनकी करप्शन को मजीद अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, उनको मजीद मौके देने के लिए कि करप्ट एफबीआर इस मुल्क के अवाम को और निचोड़े और करप्शन करे, उनसे और रिश्वतें ले, जो टैक्स पे करते हैं उनकी गर्दन को और बिरोड़े। लेकिन जो मगरमच्छ हैं टैक्स चोरी करने वाले, उनसे रिश्वतें लें। ये रिश्वत लेने का एक और दरवाजा खोला है हुकूमत ने एफबीआर के लिए, और जिसमें हिस्सा दायरा सबको जाता होगा। नहीं जाता? जाता होगा? नहीं जाता तो फिर बता दें। ये इसके लिए आपने मजीद पहले तो उसको आप ठीक कर लेते, पहले एफबीआर को, तब उस पर लोगों का एतमाद बढ़ता तो आप कर लेते। तो ये है जी। मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। इसमें मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो वो चीज़ें ये हैं कि एक से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर थोड़ा टैक्स बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर लेवी आयद की जाएगी और दरामदी इंजन पर कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद होगी। और इसके अलावा अहल मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, पता नहीं क्या चीज़ है। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस का ऐलान, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान ने जंग जीती है, उनको देना चाहिए। लेकिन मगरमच्छ टैक्स चोरों से आप अभी भी कुछ नहीं निकलवाएंगे, और अफसोस है इस बात का, कहेंगे बार बार, सारा साल कहेंगे, आपको भूलने नहीं देंगे। और अखराजात जो माली साल 2025 के दफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। खसूसी कन्वेंस अलाउंस जो माजूर मुलाजमी के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये, अच्छी बात है। और पेंशन स्कीम में इस्लाहात की गई। कबल अज वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकरी, पेंशन में इजाफा CPI से मुंसलिक कर दिया गया है जो महंगाई से, और शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद कर दी गई है। पहले बेवा को जब तक उसकी ज़िंदगी थी उसको पेंशन मिलती थी, अब वो सिर्फ 10 साल तक मिला करेगी, जो बेवा हो या रंडवा हो, अगर वो पेंशन वो फौत हो जाए तो। एक से ज़ायद पेंशन ख़त्म होगी। अब जो रिटायर्ड मुलाजमीन फिर नई जॉब मिल जाती थी उनको, अब वो ख़त्म हो गई। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक चीज़ का इंतखाब करना होगा। और इसके अलावा 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर भी, छोटी, देखिए ना, मैंने आपको बताया लोअर मिडिल क्लास गरीब को ना रहने दो। 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल टैक्स आयद कर दिया गया है, और 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर 18% सेल टैक्स है। और मकसद पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल टैक्स में यकसानियत लाना है। जज़ाकल्लाह। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ बैंक अकाउंट मुंजमद जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी होगी। तो देखते हैं, 1 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमिन की तनख्वाह में 6% इजाफे की तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है, अच्छी बात है। माजूर ये मैं बता चुका हूँ आपको। और बस इसके अलावा जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ का मैं आपको बता चुका हूँ, 6 से 12 लाख पर जो है, और फिर उसका सारा। तो ये है वो बजट के चीज़ें जो आपसे मैं बातें शेयर करना चाहता था। इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं कुछ, और जो बहुत ही ख़तरनाक और भयानक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि ये बजट इस तरह पास नहीं होगा, और इसमें हम जो
جو چیزیں ریڈ فلیگ ہیں اور جو ہم نے فلیگ کی بھی ہیں اس پہ یہ حکومت اور پارلیمنٹ غور کرے گی اور اپنے آپ کو اللہ اور ضمیر کے سامنے بھی جواب دہ سمجھے گی۔ خدا حافظ۔